قال تبارك الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله المولانا العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، چند جمعوں سے نماز کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز اسلامی ارکان میں سے ایک بہت بڑا اہمیت والا اور بابرکت رکن ہے جو انسان کے جسم میں سر کا درجہ رکھتا ہے۔ دین میں نماز کا درجہ ویسا ہی ہے۔ ہاتھ پیر کا کٹا ہوا آدمی آپ دیکھیں، آنکھ کا کان کا نکلا ہوا آپ آدمی دیکھیں، لیکن سر کا کٹا ہوا آدمی آپ نہیں دیکھے ہوں گے، اس لیے کہ سر کا کٹا ہوا آدمی جاندار نہیں ہوتا، بے جان ہوتا ہے، اور دیکھ کر لوگ اسے وحشت میں پڑ جاتے ہیں، گھبراتے ہیں، یہ کوئی انسان ہے یا کوئی بلا ہے؟ تو کہا جیسا انسان بغیر سر کے دیکھ کر انسان برداشت نہیں کرتا، تو کہا بے نمازی کو بھی اللہ کے نزدیک کوئی بخار اور خامیت کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے بتایا تھا ایمان اور مسلمان اور اللہ کی عبادت یعنی نماز لازم اور ملزوم کا کام کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جان اور جسم جیسا دونوں کا جوڑ ہے، مسلمان اور نماز کا جوڑ ایسا ہی ہے۔ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مجبوری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، مسافری کی وجہ سے آدمی کبھی کبھار آگے پیچھے کر لیتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ منافق جو ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اندرونی اعتبار سے منافقیت کا معاملہ یعنی کفاروں کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ان لوگوں کو بھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ بھی نماز کی پابندی کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ وہ ہم لوگ اگر نماز میں نہیں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام ہم پر اور کچھ اور تہمتیں لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ میں گزشتہ یہ بات بتا رہا تھا فضائل نماز میں کہ فجر کی، ظہر کی باتیں بتایا، عصر کی نماز کیوں فرض ہوئی اور نماز عصر کی ادا کرنے پر آدمی کو یا مسلمان و ایمان والے کو کیا ملتا ہے، یہ بات بتا رہا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے ایک شہر نینوا کی طرف بھیجایا، وہ ایک اللہ کی بات بتاتے اور لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرواتے، عبادت کی تلقین کرتے، اچھی باتوں کو بتاتے، اور لوگ اس کو جو مانتے تھے وہ کرنے لگتے تھے، لیکن چند شریر النفس جو شرارت نفس میں رکھتے ہیں ان لوگوں کو اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی بلکہ بری لگتی ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی یہ لوگ غیر غلط بولنے لگے اور بلا برا بھلا کہنے لگے، اور یہ کہا کہ اب آپ ہمارے شہر میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، آپ ہمارے شہر سے نکل جائیں گے۔ اللہ کی بات بتانے کے لیے نبیوں کو اللہ منتخب کیا اور کہیں بھیجایا، لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے تھے، نہیں مانگتے تھے،
من لا یسألکم اجر وہم مهتدون۔ دین کی بات بتانا نبیوں کا کام ہوتا تھا، لیکن مانگنے منگانا اور اس کا صلہ لینا یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہوتا تھا، بلکہ یوں کہتے تھے اگر کچھ لوگ دینے کے لیے آ بھی جاتے تو یوں کہتے تھے وہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم اللہ کا نام بیچتے نہیں ہیں، ہم اللہ کی بات کو لوگوں کو بتانے کے لیے ہم منتخب کیے گئے ہیں، میں ہم تمہارے پاس آتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا، بمبئی میں ایک آدمی جو برہمن تھا ذات کا، وہ ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا کہ بھئی میری 2 لڑکیاں ہیں، ان کی شادی کیسے ہوگی، کیونکہ ان کے پاس ایک لعنت ہے دین لین کی، بہت زیادہ دینا لینا، اور یہ رواج بھی ہندوانہ رواج ہے، مسلمانوں کا رواج نہیں ہے۔ مسلمانوں کا رواج صرف مہر کا ہے، وہ بھی حسب استطاعت۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، بلکہ بعض جگہ تو مستحب لکھا ہے، مستحب۔ آپ دیکھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، ولیمہ مسنونہ بلکہ لکھتے ہیں، مسنون ہے، سنت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کیے، لیکن بعض وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو صحابہ سے کہنے لگے بھئی اپنا اپنا کھانا لا لو، بیٹھو یہاں پر کھا لو، یہ مسنون ہے، سنت بھی نہیں۔ چنانچہ وہ شخص یہ سوچنے لگا کہ میرے بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ کیسا ہوگا، میری نوکری چھوٹی، میری آمدنی کم، میرا خرچ بھی کم، لیکن اب یہاں لڑکیوں کا لین دین کا معاملہ بہت زیادہ، تب کیا کرنا، سوچ میں رہے۔ ہوتا بھی ہے آدمی کو جو ہے دل پر کوئی بات بڑھتا ہے تو اسی لیے سلیمان خطیب نے گلبرگہ کا بڑا دہقانی شاعر تھا، بڑے اچھے انداز میں بتایا، جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے کس مصیبت میں جان ہوتی ہے، بوڑھے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے۔ جب آدمی کے دل پر ایک غبار گزرتا ہے تو آدمی فکر مند ہو جاتا ہے، بعض وقت کھانا بھی اس کو اچھا نہیں لگتا، رات میں نیند بھی نہیں آتی، کوئی فکر ہو گئی ہے کہ وہ کیا کیا جائے، ماحول خراب چل رہا ہے، حالتیں بہت ہی ابتر ہو رہی ہیں، بچے بات نہیں سن رہے ہیں، تو اب لڑکیوں کا مسئلہ، خوابوں میں کبھی ان کی نگرانی کرنا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اب یہ آدمی سوچنے لگا کہ بھی کیا کیا جائے، سوچتے ہوئے نوکری کو جاتا، پھر سوچتے ہوئے وہ نوکری سے واپس آتا۔ ایک مرتبہ سوچتے ہوئے جا رہا ہے، خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ راستے میں ایک بیاگ پڑا ہوا ملا، اٹھا گیا، ذات کا بہمن تھا، کھول کے دیکھا نوٹوں سے بھرا ہوا ہے، بولا وہ میں جس فکر میں تھا اللہ میری فکر کو دور کر دیا، اچھا ہوا کہ مل گیا، اور میں اس کو لے کر اپنے بچوں کی شادی اچھی طرح سے کر سکتا ہوں، چونکہ بہمن ہے، ہوشیار ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے، تو وہ بیاگ اپنے بیاگ کے اندر رکھ کر بند کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا آدمی آئے اور اپنا بیاگ پہچان لے۔ بجائے نوکری کو جانے کے گھر واپس ہونے لگا، راستے سے پیچھے سے ایک آدمی آ کر ہاتھ رکھا کندھے پر، ان سمجھا کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے بیگ والا ہی ہوگا، ذرا گھبرانے لگا، پلٹ کر دیکھا تو کہا بھئی کیا بات ہے، کہا کہ بھئی نوکری کو جانے کے بجائے گھر کو جا رہے ہو، کیا بات؟ اب چونکہ برہمن چالاک ہوتے ہیں، کہنے لگا میری طبیعت خراب ہے اس لیے میں گھر جا رہا،
گھر جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، میری سیکنڈ موٹر پہ بیٹھ جائے، مشورہ دیتا ہوں جلدی سے۔ بولا یہی بہت اچھی بات ہے، بیٹھ گیا۔ اب بکل میں وہ بیگ رکھ لیا اور سوچتے ہوئے آ رہا ہے کہ اتنے کلو سونا لوں گا، اتنے لوگوں کا کھانا بناؤں گا، اتنے بچی کے کپڑے لاؤں گا، اتنے لوگوں کو دعوت میں بلاؤں گا۔ اب نہیں معلوم ہے شیخ چلی کے جو ہے سوچ چلتے چلتے اب وہ جب گھر پہنچا، گھر پہ اترا، وہ سیکنڈ موٹر والا تو چلے گیا ہے۔ اب یہ گھر کو جا کر دروازے کو مارا، دستک۔ بیوی بولی کون؟ کہا کہ کھول، میں ہی ہوں۔ کہا کہ کیا بات ہے، ڈیوٹی کو نہیں ہے؟ ارے ہولی، تیرے کو کیا معلوم ہے، تو کھول تو کھول، میں خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ کھول۔ جیسا کھولی تو کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھ میرے بغل میں کیا ہے، دیکھ میرے بغل میں کیا ہے۔ دیکھ کر بولی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شیخ چلی کا جو سوچ رہا تھا وہ کہاں گر گیا ہے کہ گھر میں۔ اب سوچنے لگا، حقیقت میں طبیعت خراب ہو گئی، جتنا سوچا تھا وہ پورا ختم ہو گیا۔ کہنے لگا اچھا ذرا بستر تو ڈال دے، سو جاتا ہوں۔ اب بستر ڈال دی، سو گیا۔ دروازہ بند کر دے، ڈرپوک قوم بہت ہوتی ہے، یہ چالاک تو ہوتی ہے مگر ڈرپوک بہت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آ کر دروازے کو مارا۔ دیکھو پولیس تو نہیں، جھانک کے دیکھو۔ انہوں نے جھانک کے دیکھی، کہا پولیس تو نہیں ہے، لیکن ایک چڈی، ایک لنگی والا آدمی ہے، بنین ہے معمولی قسم کی پھٹی پرانی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رکشہ والا رکشہ بھی سامنے ٹھہرا ہوا ہے، اور بیگ تمہارا ہاتھ میں ہے۔ کہنے لگی وہ بیگ، جس بیگ کو تم ذکر کر رہے تھے، وہ بیگ والا آدمی آیا ہوا ہے۔ اب پلنگ پہ سے اٹھا، بیماری نہیں معلوم کدھر چلے گئی، خوشی میں کود کر رہا، فوراً دروازہ کھولا، فوراً وہ بیگ ہاتھ میں سے پہلے لے لیا۔ تو کہا اچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اب وہ رکشے والے سے پوچھ رہا ہے۔ رکشے والا بولا کہ میرا نام عبدالرحیم ہے۔ اکثر مسلمان غریب ہوتے ہیں بیچارے، رکشہ وغیرہ چلا کر اپنی زندگی گزارتے۔ اندر گیا، کھول کے دیکھا، پورے پیسے ویسے تھے، کوئی کم نہیں ہوئے۔ اس میں سے 100-200 روپے کے نوٹا نکال لیا، لے کر آگے بولا عبدالرحیم صاحب آپ یہاں تک؟ کہا کہ جناب اس کے اوپر پتہ لکھا ہوا تھا، ہماری مذہب میں ہے کسی کی کوئی چیز راستے میں ملی تو اس تک پہنچا دینا ہمارا اسلام کہتا ہے، ہمارا ایمان بتاتا ہے، ہمارے نبی بتاتے ہیں، یہ ہمارا مذہب ہے۔ اچھا تو مسلمان ہے نا آپ؟ جی ہاں۔ بہت اچھا کیا آپ نے، میرا بیگ مجھے واپس کر دیا، یہ پیسے رکھو۔ آپ روزانہ کیا کمائی کرتے ہیں؟ 5-10 روپے مل جاتے ہیں صاحب، صبح سے شام تک محنت کرے تو۔ ایک کام کرو، آج یہ پیسے رکھ لو، اچھا چاول لے کر جاؤ، گوشت لے کر جاؤ، بریانی بنا لو، اور باقی کے پیسوں کے کپڑے وغیرہ بنا لو، اچھا کھاؤ۔ آج کا دن عید کا دن کرو آپ۔ کہنے لگا صاحب بیگ کھول کے دیکھ لیا، میں بیگ کھول کے دیکھ لیا، اگر پورے پیسے بھی میں اگر چھپا لیتا تو تم کیا کر سکتے تھے میرے کو؟ نہیں کر سکتے، لیکن میرا مذہب یہ نہیں بولتا، میرا مذہب یہ نہیں بولتا، اسی لیے میں
اس چیز کو جو کا تو پہنچا دینا میرا اسلام کہتا ہے، میرا ایمان بتاتا ہے، اسی لیے میں لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ جب وہ لایا، دیا، پیسے لینے سے بھی انکار کر دیا۔ اب یہ بیچارہ برہمن اپنے دل کے اوپر اثر، وہی پیسے بھی نہیں لیتے، نام ایڈریس لے لیا، گھر میں جا کے بیوی سے بولا اچھا دیکھو جی، معمولی ایک رکشہ آدمی چلانے والا اپنے مذہب پر اتنا پابند ہے، اور ہم اتنا کمانے کے باوجود بھی اپنے مذہب پر پابند نہیں ہے۔ یہ مذہب ہمارا ٹھیک نہیں ہے، یہ مذہب ٹھیک ہے، یہ مذہب ٹھیک ہے۔ چنانچہ بیوی بولنے لگی اچھا تو پھر تمہاری مرضی۔ تو وہ کہنے لگا میں بھی ویسا مسلمان بنتا ہوں جیسا ہی نہیں مسلمان، میں بھی مسلمان ہوں۔ تو باہر ٹھہرا ہوا، چونکہ وہ عبدالرحیم تو باہر ٹھہرے ہوئے تھا، عبدالرحیم صاحب آپ کے اس عمل کو دیکھ کر مجھے بہت ہی خوشی ہوئی، میں یہ چاہتا ہوں میں بھی مسلمان بن جاؤں۔ اب مسلمان بولتے کیا ہے؟ خوش آمدید بھائی، آپ بننا چاہ رہے ہیں تو کون روکتا ہے؟ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا بیچارہ۔ اب نام کیا رکھنا؟ تو کہا ارے بھائی صاحب تمہارا نام عبدالرحیم ہے تو میرا نام عبدالکریم رکھ لیتا ہوں، میں اپنا نام عبدالکریم رکھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جب اندر گیا گھر میں، وہ تو عبدالرحیم صاحب تو نکل گئے، اب عبدالکریم صاحب بننے کے بعد میں بیوی سے بول رہے ہیں ہمارا بھی مذہب مسلمان ہو گیا، ہمارے کو بھی حق نہیں ہے کہ یہ بیگ ہمارے پاس رہنا۔ یہ بات اچھی نہیں تھی، یہ کس کا ہے اس کو پہنچا دینا چاہیے۔ سیدھا لے کے وہ بیگ پہنچ گیا، کہاں؟ ایک فیکٹری کا مینیجر تھا، اس کا پتہ تھا اس کے اوپر۔ سیدھا پہنچنے کے بعد مینیجر صاحب سے کہا کہ مینیجر صاحب یہ آپ کا بیگ میرے کو راستے میں ملا ہے، لہذا میں ہی آپ تک پہنچانا کا میرا کام نہیں۔ انہوں نے کہا کہ واٹ از یور نیم؟ میں نے نیم عبدالکریم، میرا نام عبدالکریم ہے۔ کہنے لگا تم کریم کے سر کا تو نہیں دکھتے، تمہارا چہرہ، تمہارے باتاں، تمہارا حلیہ تمہارے کریم کے سر کا تو نہیں دکھتے، تم کوئی دوسرے مذہب کا ضرور ہے تو۔ اچھا جی، کہا کہ بالکل صحیح ہے، میں ایک برہمن آدمی ہوں، لیکن مجھے جو مسلمان بننے کی توفیق ملی ہے ایک رکشے والے سے ملی ہے، اسی لیے میں اس چیز کو یہاں تک لے کر آیا ہوں، اس کے ذریعے سے میں بھی مسلمان ہو گیا۔ ان کہنے لگا جب تو یہ بات کا پابند ہے تو میں بھی مسلمان بنتا ہوں۔ فیکٹری کا مینیجر بھی مسلمان بن گیا، کہنے لگا واقعی میں آج تک اسلام کو نقوش میں دیکھ، نقوش کے معنی کتابوں میں، آج تک میں بھی اسلام کو کتابوں میں دیکھتا تھا کہ اسلام اچھا ہے، جیسا برنارڈ شاہ نے کہا بہترین مذہب اسلام ہے اور سب سے بہترین کتاب قرآن ہے، مگر سب سے بدترین انسان مسلمان ہے۔ کسی پوچھنا نہیں یہ کیوں؟ کہا کہ سب چیزیں رکھ لے کے بدترین کام کر رہا ہے تو اس سے بدترین اور کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ بغل میں بچہ رکھ لے کہ گو کا مام ڈھونڈے، سمندر میں رہ کے پیاسا مرے، یہی تو ہوا۔ تو کہا جب ایسا ہے تو میں بھی مسلمان بن گیا مسلمان۔ اب انہیں جب باہر نکلا تو ایک لائن لگی ہوئی ہے سینما کی، سینما کی لائن میں ان پوچھا کہ یہ کس کی لائن ہے؟
یہ لوگ ٹھہرے سنیما دیکھنے. کیا نام ہے؟ کہا کہ شمس الدین. تمہارا نام کیا ہے؟ حاجی ولی. ارے اس میں زیادہ مسلمان اس میں. پھر وہ مسلمان کون تھا جو میرے کو لے کر آ کے دیا؟ یہ مسلمان کون سے ہیں جو لائن میں ٹھہر کر سنیما کے لائن میں دیکھ رہے ہیں؟ وہاں سے نکل کے آگے گیا تو شراب کی لائن میں بھی ٹھہرے. وائس جو لے رہے ہیں وہاں پر بھی ٹھہرے ہوئے. یہ کچھ لوگ ہے نا ہمارے بھی لوگ پینے والے، تاکہ یہ بھی لوگ ہو. تو کہا کہ میرے سمجھ میں نہیں آتا وہ مسلمان ہے یا یہ مسلمان ہے. جب زیادہ مسلمان یہی ہیں تو پھر پہلے اس مسلمانوں کو مسلمان بنانا ضروری ہے. تو بہرحال میں یہ بات بتا رہا تھا، حضرت یونس علیہ السلام جب دین کی دعوت دینے، اللہ کی بات بولنے کے لیے آگے بڑھے تو لوگ بجائے قبول کرنے کے ان کے ساتھ میں زیادتی کرے. زیادتی ایسی زیادتی کرے کہ ان کا گاؤں میں رہنا مشکل ہو جائے. اچھے لوگوں کا ہمیشہ یہی حال ہوا ہے. کوئی آدمی جب اچھی بات بتاتا ہے تو پہلی بات یہی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ واقعہ بھی سنے ہوں گے. آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے بادشاہ بھی تھے، بہت بڑے مالدار بھی تھے. جب بات دین کی بات بولے گئے سب لوگ ریفیوز کرے، چلو نہیں ہم تمہاری بات سنتے نہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی قارون، ساری دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں. قرآن تو خیر اس زمانے میں نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زبور اتری تھی، تورات اتری تھی. تورات کی بات کر رہے تھے، اللہ ہی کی بات کر رہے تھے. کہنے لگا نہیں سب باتیں قبول ہے مگر یہ بات تیری قابل قبول نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ جب مال دیا ہے تو مال کی زکات بھی تو نکال رہے ہوئی، زکات دینا بھی تو ضروری ہے نا. کہنے لگے میرے مال کو دیکھ کر تیرا جو ہے جی جل رہا ہے، تیرا دل جو ہے تڑپ رہا ہے میرے پاس بھی مال آنا بول کے، اس واسطے میرے مال کو خالی کرنے کی فکر میں ہے تو. اب دونوں میں جو ہے آپس میں چچیرے دائرے بھائی آئیں گے، آپس میں دونوں میں دشمنی ہوگی. تو جہاں اچھی بات بتانے کے لیے اللہ کے بندے آگے بڑھتے تھے تو لوگ ان کو ستایا کرتے. تو حضرت یونس علیہ السلام بھی جب یہ نینوا کے اندر دین کی بات بتانے کے لیے آگے بڑھے تو لوگوں میں کھلبلی مچی. کہنے لگے نبی اگر نہ بات بتا رہا ہے، اگر ہم قبول کر لیے تو اچھا ہے کہ ہماری نجات تو ہو جائے گی دنیا کے اعتبار سے، مگر ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اس کی غلامی کرنا پڑے گا. اگر نہیں مانے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. بہتر یہ ہے کہ اس کو اگر قتل کر دیے تو مسئلہ ختم ہو جاتا. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، لہذا اس کو قتل کر دو. اب آپس میں لوگ بیٹھ کے ان کو قتل کرنے کی فکر میں پلانس بنانے لگے اور یہ بات حضرت یونس علیہ السلام تک پہنچ گئی. تو حضرت یونس علیہ السلام بولے ارے بھائی میں اللہ کی بات بتا رہا ہوں، تم لوگ میرے قتل کرنے کی فکر میں ہو. آخر کار وہ جو ہے جماعت آ ہی گئی آپ کو قتل کرنے کے لیے. نعوذ باللہ من ذالک. تب یونس علیہ السلام بولے کہ بھائی بہتر تو یہی ہے کہ بھائی یہ گاؤں چھوڑ دینا. گاؤں چھوڑ کر چلے گئے. اب انہوں آگے آگے چلے، لوگ پیچھے پیچھے چلے کہ ان کو پکڑو اور قتل کر دو، اگر نہیں تو وہ بدعا کرے تو ہم پر وہ عذاب آئے گا اللہ کا. چنانچہ سمندر تک ان کا پیچھا کرے. سمندر میں کشتی آ گئی، کشتی میں بیٹھ کے نکل گئے تو یہ لوگ ٹھہر گئے. اب کشتی بھنور میں پھنس گئی. ایک آدمی ایک نیکی کی بات کرتا تھا لیکن نہیں ہوا، اللہ کی آزمائش کا معاملہ وہاں سے پھر شروع ہو گیا. یہاں تو مصیبت تھی لوگوں کی، یہاں سے بچ کر نکلے، سمندر میں گئے، سمندر میں بھنور میں پھنس گئے.
اچھا سمندر میں بھور میں پھنس گئے، تو اب وہ کشتی کا جو ملاح تھا یعنی ڈرائیور، جو کشتی کا چلانے والا کیپٹن بولتے ہیں اسے، وہ کہنے لگا بھئی ہم بڑوں سے سنے ہیں ایک آدمی بھی اللہ کا نافرمان ہوگا تو اللہ کا عذاب سب پر آتا ہے، سب پر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے میں کوئی نافرمان خدا کا ہو جس کو ہم اللہ کا نافرمان سمجھے اور اللہ کا عذاب ہم سب کو کھا جائے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ہم لوگ آپس میں خورا ڈالیں گے، خورا کے معنی آپس میں تجویز کریں گے کہ بھئی آخر اس میں اللہ کا نافرمان کون ہے، چٹھی ڈالیں، سوپ کا نام لکھے چٹھی ڈالیں، جس کی چٹھی اٹھی خورا میں آیا نام اس کو نکال کے ہم سمندر میں پھینک دیں گے۔ لہذا یونس علیہ السلام کا نام نکلا، کھائے کنویں سے نکلے تھے کھائی میں پھنس گئے، کنویں سے نکلے تھے کھائی میں پھنس گئے۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام کو پورے لوگ مل کر سمندر میں پھینک دیے۔ میں گزشتہ یہاں تک بتایا تھا آپ کو، اب سمندر سے نکالنا ہے بھی نکالنا ہے، لیکن ایک مصیبت تو یہ تھی کہ لوگوں سے بچے، سمندر میں آئے تو سمندر میں جو ہے پھینک دیے گئے۔ اب سمندر میں جیسا گئے تو مچھی آ کر نہیں لگی، سمندر میں مچھی ہے، بہت بڑے بڑے مچھیاں ہیں، اور مچھی کی دشمن خود بھی مچھی ہوتی ہے۔ چھوٹی مچھی آئی فوراً حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لی۔ چنانچہ نبی کا جسم زمین پر اور جانوروں پر کسی چیز پر بھی حرام قرار دیا گیا ہے، نہ جسم گلتا ہے نہ سڑتا ہے، نہ کسی قسم کی اس کے اندر کچھ خرابی پیدا ہوتی ہے، چاہے ہزاروں سال رہے تو آج تک بھی انبیاء علیہ السلام کے جسم بہرحال باقی ہے، محفوظ ہے، زمین کے اندر ہے، کہاں ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھی نگل گئی تو اس مچھی کو دوسری مچھی، بڑی مچھی نگل گئی، ایک چھوٹی مچھی نکلی، تہے میں جو ہے اتنی بڑی بڑی مچھی ہیں کہ 100 ہاتھی آپ ٹھہرا کریے ایک نوالے میں کھا جاتی ہے، اتنی بڑی مچھی ہے۔ مچھی سے بڑی مخلوق سمندر میں کوئی اور چیز نہیں ہے، زمین پر بھی نہیں ہے، اتنی بڑی اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ تو وہ چھوٹی مچھی جو حضرت یونس علیہ السلام کو نکلی تھی، اس مچھی کو دوسری بڑی مچھی نکل گئی۔ اب وہاں جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو جو پریشانی لاحق ہو گئی، چونکہ ظاہری اعتبار سے تو تکلیف تو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سڑنا گلنے کا مسئلہ نہیں۔ یونس علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے مچھلیوں کو تاکید کر دیا تھا، پیٹ میں تیرے حفاظت کے لیے میں انتظام کر رہا ہوں، تو نوالا اور غذا کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اب وہ 40 دن کے اندر اندر یہ دعا پڑے، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور تو ہی ظالم گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چنانچہ اب مچھلی کو حکم ہوا، اے مچھلی تو جا سمندر کے کنارے جا، وہ مچھلی کو بھی اگل دے اور حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اگل دے۔ لہذا حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی لے کر آ کے سمندر کے کنارے اگل دی تو حضرت یونس علیہ السلام جب پہنچے کنارے پر تو اس وقت میں 4 بلاؤں سے حفاظت میں آ گئے۔ پہلی بلا یہ تھی کہ وہ لوگوں سے حفاظت ہوئی، یعنی ختم ہو گیا وہ لوگوں کا مسئلہ۔ دوسری حفاظت سمندر کے اندھیرے سے، تیسری حفاظت ایک چھوٹی مچھلی کے نگلنے سے، چوتھا وہ بڑی مچھلی جو نگلی تھی وہ، چونکہ چاروں کے چاروں بلاؤں سے حضرت یونس علیہ السلام چھٹے تو اس وقت میں جب اگلی مچھی
یعنی خے کری تو اس وقت میں عصر کا وقت تھا، تو حضرت یونس علیہ السلام 4 رکعت نماز پڑھے ہیں، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ تو یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آئی۔ اے یونس، تیرا اس وقت میں دعا پڑھنا مچھلی کے پیٹ میں اور نماز پڑھنا آ کر کنارے پر، سمندر کے کنارے پر 4 رکعت، یہ مجھے بہت بڑا پسند ہے۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو کوئی انسان عصر کی نماز باجماعت پڑھے گا، اس کو تیری امت کا جتنا ثواب ہے، پوری امت کا ثواب اسے ایک آدمی کو ملے گا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوگا۔ بہرحال چونکہ ٹائم بھی ہو گیا، ہم ایک ہی بات بولتے بولتے بات کو ختم کر دیا۔ اب مغرب اور عشاء باقی رہے گی، انشاءاللہ آئندہ آپ باقی رہیں تو آپ کو مغرب اور عشاء کے بارے میں سنا دیا جائے گا، لیکن یہ ایک حدیث کا جو ہے مطلب میں سناتا ہوا بات کو ختم کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ایسی پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر جلدی جلدی نماز پڑھ کر کیا نہیں ایسا ہے، جیسا میں پڑھتا ہوں ویسا پڑھو، انشاءاللہ تمہاری نماز کے اندر۔ تو کہا نماز کے اندر وہ قابلیت ہے، نماز کے اندر وہ قوت ہے، نماز کے اندر وہ طاقت ہے، اگر نماز کے طریقے پر ہو جائے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے، اگر ویسی نماز ہماری ہو جائے تو نماز کے اندر قوت ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پورے برائیوں کو، پوری فحشات اور منکرات کو نماز دور کر سکتی ہے۔ اللہ ہم کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق